احباب ذی وقار، رمضان شریف کے اندر سحری کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ضرور سحری کرنی چاہیے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ سنن کبریٰ للنسائی میں حدیث ہے، اور ایک اور حدیث صحیح ابن حبان شریف میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ ماء، فرمایا سحری ضرور کرو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو۔ جان بوجھ کر بندہ جاگ رہا ہو سحری نہ کرنا یہ برکت کو چھوڑنے والی بات ہے۔ ہاں، اگر اس وقت آنکھ نہیں کھلی اور تھوڑی دیر بعد کھلی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں روزہ سارا دن رکھنے پہ قادر ہوں، تو وہ وہیں پر روزے کی نیت کر لے۔ جان بوجھ کر سحری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحیح ابن حبان شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ سحری کرتے وقت ہر وہ چیز کھایا کریں جس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ میرا دن بغیر کسی مشکل اور پریشانی کے گزرے گا، جیسے لسی، دہی اور کم مرچ مسالے والا سالن، بالکل اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی کھجور بھی استعمال کر کے دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نام بھی لیا کہ مومن کی بہترین سحری ہے، اور ایک کھجور میں ایک روٹی کے برابر طاقت ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تسحروا فإن سحورکم برکۃ، فرمایا سحری کرو کیونکہ اس میں تمہارے لیے اللہ نے برکت رکھی ہے۔ معجم اوسط شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 کھانوں کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے کھانے؟ فرمایا نمبر 1 جو سحری کے وقت کھایا جائے، نمبر 2 جو افطاری کے وقت کھایا جائے، نمبر 3 فرمایا جو جہاد میں خود کھائیں یا جہاد میں جانے والوں کو دیا جائے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ شرح السنہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرمایا اکلۃ السحر، وہ ہے سحری کا کھانا۔ فرمایا کہ یہ اہل کتاب اور ہمارے درمیان یہ فرق ہے۔ شعب الایمان شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع ثلاثۃ، فرمایا برکت 3 چیزوں کے ساتھ ہے، برکت 3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے ارشاد فرمایا الجماع۔ اس الجماع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مل جل کر جو بھی عبادت کی جائے اس کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، اس لیے حج، جماعت، ذکر و اذکار، دعا مل کر کی جائے تو اس کی زیادہ قبولیت کے چانس ہوتے ہیں۔ جماعت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اہل سنت و جماعت سواد اعظم جس کو کہتے ہیں، وسرید، اور فرمایا دوسرا سرید میں ہے۔ سرید شوربے والے سالن کے اندر روٹی کے ٹکڑے کر کے بھگو کے کھانے کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا بڑا محبوب کھانا تھا، اور آج بھی جب کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو ذرا یخنی بنا کے تو بیچ میں روٹیوں کو ٹکڑے ڈال کے دی جائے۔ جب شدید بیمار ہوتے ہو تب بھی کھاتے ہو، عام حالات میں بھی کھایا کرو، معدہ بڑی جلدی اس کو ہضم کر لیتا ہے۔ والسحور، اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایک سحری ہے، تو سحری ضرور کرنی چاہیے، اس میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔